السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو یہ جب دل ملے کا دوسرا پارٹ ہے، یعنی کہ لاسٹ پارٹ، جب وہ دبئی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ہارون جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ کسی بات پہ نا جھگڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا دھیان سارا بچوں کی طرف ہوتا ہے کہ بچے کیا کریں گے پیچھے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو بھی، زری کو بھی یاد کرتی ہے جو کہ ہارون کی بیٹی ہے۔ اب جیسے ہی وہ سیکیورٹی چیکنگ کروا کر جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے، تو ہارون سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی چپ کیوں ہو، اب کیوں منہ پھیلایا ہوا ہے؟ کہتی نہیں، میں بس گھر بچوں کی وجہ سے اداس ہوں۔ کہتے تم فکر نہ کرو، وہ وہاں پہ خوش ہوں گے، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو۔ یہ کہہ کے نا وہ لیٹ جاتی ہے۔ تو ہارون بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ ساری رات بھی سوتی رہی ہے، صبح بھی لیٹ اٹھی، اب بھی سو رہی ہے۔ وہ اس کو تنگ کرتا ہے، میں تمہیں کمپنی دے رہا ہوں، اٹھو چلو۔ وہ اس کو، ہارون کو ڈانٹتی ہے کہ مجھے سونے دیں پلیز، مجھے بچوں کی یاد آ رہی ہے، میں نہیں ان کے بغیر رہ سکتی۔ ہارون بہت ہنستا ہے، کہتا میرا دل کر رہا ہے کہ میں بہت حیران ہوں کہ تم جیسی لڑکی جو ایک دو دن میں میرے بچوں سے بہت اٹیچ ہو گئی ہے۔ تو اب پھر ہارون کہتا ہے ٹھیک ہے، نہ کرو کوئی بات۔ پھر ہارون بھی سو جاتا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے، جو سونے کی کوشش کرتی ہے جہاز میں، اس کو نیند نہیں آتی، تو وہ ہارون کو غور سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ کافی ہینڈسم ہے یہ وہ۔ تو ہارون ایک دم سے بولتا ہے بس کرو شانزے، اب اتنی غور سے بھی نہ دیکھو کہ میں سو نہ پاؤں۔ تو شانزے بہت حیران ہوتی ہے کہ اس کو فرشتوں نے آ کر بتایا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ وہ اونچی آواز میں یہ کہتی ہے۔ ہارون آگے سے بولتا ہے نہیں، فرشتوں نے نہیں بتایا، البتہ میرے دل نے کہا ہے کہ کوئی بڑے پیار سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ شانزے پھر اس کی طرف رخ موڑ کے نہ بیٹھ جاتی ہے۔ بعد میں ان کو ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، وہاں پہ اس کا ڈرائیور لے کے آتا ہے، تو وہاں پہ اس کو نا ولا میں لے کے جاتا ہے، ایک چھوٹے سے ولا میں جو کاٹیج ہوتے ہیں۔ کہتی تم نے ہوٹل میں بکنگ کیوں نہیں کرائی؟ کہتا کیوں، میں نے کیا سب کے سامنے تم سے مار کھانی ہے؟ ہوٹل میں بکنگ کراتا تاکہ ہوٹل والے میرا تماشا دیکھتے، اب یہاں کاٹیج میں تم مجھے مارو گی تو کوئی اور تو دیکھنے والا نہیں ہوگا نا، اور تمہاری مرضی علیحدہ کمرے میں بھی سونا ہوگا تو سو تو جاؤ گی نا، جھگڑو گی تو نہیں نا کہ مجھے ایک کمرے میں نہیں سونا۔ اب وہ کاٹیج سارا دیکھتی ہے، کافی خوبصورت ہوتا ہے۔ بعد میں اس کو وہ سمندر لے کے جاتا ہے، سمندر کے کنارے دونوں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتا ہے تمہیں سمندر میں ڈائیو کرنی ہے؟ کہ نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے پانی میں بھیگنا اچھا نہیں لگتا، اور ساتھ ہی مجھے نا سوئمنگ نہیں آتی، لیکن اس کو زبردستی لے کے چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ ڈوبنے لگتی ہے تو بچا لیتا ہے۔ کہتا ہے میں نے سوچا تم جھوٹ بول رہی ہے، لیکن تم تو سچ مچ تمہیں نہیں آتا۔ وہاں پہ پھر اس کو چھوڑ کے نا شانزے جو تینا غصے میں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آتا ہے، کہتا ہے تم مجھے چھوڑ کے آ گئی، تمہیں پتہ ہے وہاں پہ مجھے اتنی خوبصورت لڑکیاں ملی جو مجھ سے بڑے اچھے سے بات کر رہی تھی، تو میں سوچ رہا ہوں انہوں نے تو مجھے باقاعدہ اپنے ساتھ ناشتے پہ صبح انوائٹ کیا، تو کہتی جاؤ نا کسی ایک آدھی کو پسند کر لو، میری جان چھوڑو۔ اچھا ویسے تم نہ ہو نا بیچ میں، تو وہاں یہاں لڑکیوں کی لائن لگا دوں۔ کہتی ہاں دیکھے تمہارے جیسے بہت۔ پھر اس طرح سے ایک دو دن اسی طرح گزر جاتے ہیں، تو وہ شانزے جو ہوتی ہے نا اس کو دیکھتی ہے کہ وہ کافی اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ پھر اس سے فرمائش کرتی ہے میں تم سے فرمائش کروں ایک؟ کہتا ہے کیسی فرمائش؟ مجھے بیلے ڈانس دیکھنا ہے۔ ہارون بہت ہنستا ہے، تم نے بیلے ڈانس دیکھنا ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ؟ پہلی بیوی ہو جو خود اپنے شوہر کو کہہ رہی ہو کہ تمہیں لڑکیوں کا بیلے ڈانس دیکھنا ہے، چلو کیا یاد کرو گی۔ پھر اس کو لے جاتے ہیں آہستہ آہستہ نا، شانزے جو ہوتی ہے نا وہ اس کو نا لگتا ہے کہ جیسے یہ مجھے اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کو کہہ دیتی ہے کہ مجھے تم اچھے لگ رہے ہو، آئی لائک یو۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ تم، شکر ہے، مجھے لگا تھا کہ میں دنیا کا پہلا شوہر ہوں گا جو اپنی بیوی کو ہی نہیں پٹا سکا یہاں پہ بھی آ کے۔ اب اس طرح سے ان کے بیچ میں جو ہوتی ہیں نا ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگلے دن جیسے ہی شانزے اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ نا فون پہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو ایک دم سے اس کو مڑ کے کہتا ہے اپنی سامان کی پیکنگ کر لو، ہمیں واپس جانا ہے۔ لیکن شانزے آگے سے بولتی ہے ہم تو ایک ہفتے کے لیے آئے تھے نا۔ کہتا جو کام ایک ہفتے کا تھا وہ 4 دن میں ختم ہو گیا، تو پھر وہ کافی روڈلی بولتا ہے۔ تو شانزے بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ ایسے کیوں بول رہا ہے۔ پھر وہ پاکستان آ جاتے ہیں۔ پاکستان آنے کے بعد پورے ایک ہفتہ ہو جاتا ہے، اس نے اس کو اپنے نا گاؤں میں اپنی حویلی میں چھوڑا ہوتا ہے اپنی فیملی کے بیچ، خود اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے ہارون، اور نہ ہی اس کو بچے نظر آتے ہیں۔ بس پوچھنے پہ اس کے کزن سے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ناران کا گان گھومنے گئے ہوئے ہیں بچے ان کے ساتھ، تو وہ ایسے حیران ہوتی ہے۔ بعد میں وہ اس کے کسی ایک کزن کو دیکھ لیتی تو کہتی یہ تو یہاں ہے، میرے بچے کدھر ہے؟ اچھا خاصا وہ جھگڑتی ہے، اس کے کزن کو پکڑ کے کہتی ہے مجھے بتاؤ میرے بچے کدھر ہے؟
کہتا میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ہارون نے ہمیں منع کیا ہے۔ کہتی ایسی کون سی بات ہے جو ہارون نے منع کیا ہوا ہے؟ کہ آپ کے بچوں کو کسی نے کڈنیپ کیا ہوا ہے، ہارون کے دشمنوں نے، تو اسی لیے ہارون وہاں سے دبئی سے جلدی آ گیا تھا۔ وہ بہت غصہ کرتی ہے اس بات پہ۔ ادھر ہارون جو ہوتا ہے نا اسپیشل فورس کے ساتھ مل کے اپنے بچوں کو ڈھونڈا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہفتہ اس کو لگ گیا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، پھر سی سی ٹی وی فوٹیج سے نکلواتا ہے جو اس کے کوئی دشمن ہوتے ہیں خاندانی، جس کا اس نے کبھی مال رکوایا ہوتا ہے 2 نمبر بنانے پہ، اس نے اس کو اغوا کیا ہوتا ہے۔ کہتا آپ اس آدمی کا پتہ لگوائیں کہاں ہے۔ تو اتنے میں وہاں پہ شانزے آ جاتی ہے، اس کو نا گربان سے پکڑ کے آتی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے اغوائے اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ اتا اگر تمہیں بتا دیتا تو یہ ڈرامہ تم ابھی کر رہی ہو وہ پہلے کرتی، اس لیے تمہیں بتایا نہیں تھا۔ مجھے بھی بچوں کی فکر ہے، فکر نہ کرو، میں ان کو صحیح سلامت لے کے آؤں گا۔ پھر وہ اپنے اسی پارٹنر کے گھر جاتا ہے، اس کے باپ کو جا کے دھمکاتا ہے کہ میں آپ کی پوری نسل ختم کر دوں گا اگر میرے بچوں کو اس نے کچھ کیا تو، اس کو کوئی میرے بچے میرے حوالے کر دے، کیا مجھے بہت ہلکے میں لے لیا تھا جو میرے بچوں کو اغوا کر لیا؟ 1 ہفتے سے میرے بچے غائب ہیں اور میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے میرے بچے شام تک گھر چاہیے، اگر نہ آئے تو میرے آدمی باہر ہیں آپ کے گھر، آپ کا پورا خاندان یہاں پہ مار کے نہ چلے جائیں گے۔ اس لیے تو اس کے جانے کے بعد وہ جو ہوتا ہے نا، وہ آدمی بیچارہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو فون کرتا ہے کہ اس کے بیٹے اس کو بچے واپس کر دو۔ تو اس آدمی کا نام حمید ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں میں نہیں واپس کروں گا، اس نے ہمارا بہت نقصان کیا۔ کہتا اب وہ جو نقصان کرے گا وہ ساری زندگی نہیں بھر پاؤ گے، تمہارا خاندان ختم کر دے گا، کیا سمجھ کے تم نے اس کے بچوں کو اغوا کیا؟ پھر بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس نے ان کے بچوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا ہوتا، وہ صرف اس کو ہارون کو سبق سکھانا چاہتا ہوتا ہے، اس کو نقصان دینا چاہتا ہوتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ اس نے اس کے بچوں کو نا اغوا کر کے اپنی بہن کے نا گھر پہ رکھا ہوتا ہے، وہاں پہ بچے ہوتے ہیں، بچے وہاں پہ بزی ہوتے ہیں، اس لیے اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن بچے اداس ہو گئے ہوتے ہیں اور ڈر کے ہوتے ہیں۔ اب اس بات کو نا کچھ 3 ہفتے گزر جاتے ہیں۔ 3 ہفتے جو ہوتی ہے نا، شانزے غصے میں نا اپنے لاہور والے فلیٹ پہ آ گئی ہوتی ہے ابراہیم کو لے کے، اور اس کو ہارون کو چھوڑ دیتی ہے یہ کہہ کے کہ تم میرے بچے نہیں سنبھال سکے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ وہیں رہتی ہے، اس کو کبھی اس کی ماں کے فون آتے ہیں، کبھی سسرال سے فون آتے ہیں کہ بیٹا غلط بات ہے اب واپس آ جاؤ، لیکن ہارون کا کبھی نہیں آتا، کیونکہ ہارون اس سے شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی حفاظت نہیں کر سکا، اس لیے کبھی بات ہی نہیں کرتا۔ ابراہیم بھی کافی پریشان ہو جاتا ہے، کہتی ماما ہمیں واپس جانا چاہیے، اسی تم چپ کر کے بیٹھے رہو۔ کہتا ہے مجھے زری کی بھی یاد آ رہی ہے، وہ بھی مجھ سے کافی مانوس ہو گئی تھی، تو زری کی بات پہ یہ بھی چپ ہو جاتی ہے، کیونکہ زری اس کو بھی خود بھی بڑی پسند ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی۔ اب نا کوئی 3 سے 4 ہفتوں کے بعد ہارون کا جو باپ ہوتا ہے نا، وہ اس کو لینے آتا ہے، کہتا بیٹا مجھے معاف کر دو، ہم نہیں بچوں کی حفاظت کر سکے، لیکن اب ہم ان کا خیال رکھیں گے، گھر چلو۔ تو وہ مان جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کا سسر ہوتا ہے اور معذور بھی ہوتا ہے، اپنی معذوری کے باوجود اس کو لینے آتا ہے، تو آ جاتی ہے۔ اب جب حویلی واپس آتی ہے، وہاں پہ بھی آ کے نا دیکھتی ہے ابراہیم اور زری تو مل جاتے ہیں، ان سے بات کرتی ہے، گھر والوں سے بھی بات کرتی ہے، لیکن آگے سے ہارون اس کو کہیں نہیں نظر آتا، کیونکہ ہارون جو ہوتا ہے نا اس سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کے سامنے جاؤں گا تو یہ میرے سے پھر جھگڑے گی، اس لیے وہ اپنے آفس میں لائٹ بند کر کے نا وہیں بیٹھا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی میں، کیسے معافی مانگوں میں اس سے۔ اب یہ وہی سین ہے جو سٹارٹ میں تھا، جس میں اس کو فیکس آتا ہے اور اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اب فیکس میں ایسا کیا تھا جو سن کے وہ اٹھ گیا تھا؟ اب ادھر شانزے بھی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ آیا کہ نہیں، ابھی تک اس کو میرا فیکس بھی ملا اور وہ آیا نہیں ہے۔ سارے گھر والے بھی اس کو کہتے ہیں کیوں نہیں آیا ابھی تک، کب کی اطلاع دے دی ہے؟ تو اتنے میں اس کے چوکیدار کا فون آتا ہے کہ ہارون سر کی نا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بہت برا اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ اتنا سارے کے سارے ڈر جاتے ہیں، سارے کے سارے ہاسپٹل کے نکلتے ہیں، شانزے بھی پیچھے اکیلی جاتی ہے، وہاں جا کے نا راستے میں رو رہی ہوتی ہے، اس کو کچھ نہ ہو، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر روئی جا رہی ہوتی ہے، ساتھ میں سب کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی عزت کے میں اس کی زندگی بخشی جائے، اس کو کچھ نہ ہو، دعائیں کری جا رہی ہوتی ہے، کہ ابھی ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہوئے بھی بولی جا رہی ہوتی ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، باقی سارے گھر والے آگے چلے جاتے ہیں لیکن وہ رو رہی ہوتی ہے، تو آگے سے نا ہارون سے ہی ٹکراتی ہے۔ ہارون اس کو کہتا ہے کیوں فرشتوں کی ڈوڑے لگوا رہی ہو؟ بھائی میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن ہارون کے ماتھے پہ نا پٹی ہوتی ہے، وہ اس کے ماتھے پہ پٹی دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے یہ ناٹک کر رہا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے مجھے یہاں پہ اپنے سامنے لانے کے لیے، وہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے بڑے زور سے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اپنے ایکسیڈنٹ کا، اور اس کے پٹی اتارتی ہے، لیکن اس کو سچ میں چوٹ لگی ہوتی، کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اتنا سیریس نہیں ہوا تھا، اب تمہیں جس نے بتایا اس نے سیریس بتایا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اس کو اتنی گالیاں دیتی، کہتی تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم مجھ سے ایسا مذاق کرو،
میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اتنی مشکل سے آئی تھی. اور تو کہتا تم نے بھی تو مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، تم ماں بننے والی ہو، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. کہتی اچھا تو اس وجہ سے تم نے مجھے واپس بلایا اور اس وجہ سے مجھے گھر آنے دیا، ورنہ اتنے مہینے میں تو تمہیں میری فکر ہی نہیں تھی. کہتا تمہاری غلط فہمیوں کا کوئی علاج نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی میں تمہارا کیا کروں. ہماری فیملی کو اکٹھا ہونے دو. ہمارے ابراہیم ہے ہمارا بیٹا، زری ہے، اب یہ ہمارا تیسرا بچہ ہوگا تو اور کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا، تو اب مجھے معاف کر دو. اس سے کافی مانگتا ہے. اب ہماری فیملی کو بھی سزائیں مل چکی ہے، وہ بھی بیچارے اتنے پریشان ہیں کہ ہم دنیا کیسے میاں بیوی ہیں جو مل کے بھی نہیں ملتے. بعد میں وہ گاؤں کی طرف نکل جاتے ہیں. شانزہ اس کو معاف تو کر دیتی ہے لیکن اس سے بھی منہ بنا کے بیٹھی ہوتی. کہتی تم نے میرے سے اچھے سے بات نہیں کی کبھی بھی، کیوں مجھے دبئی میں وہاں پہ اتنے روڈلی بات کی. بعد میں مجھے لگا جیسے تم نے صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے یہ کیا تھا. اتنا وقت اٹھا مجھے بچوں کے اغوا کا فون آیا تھا، اس وقت تمہیں بتا نہیں سکتا تھا. واپس آیا تب بھی نہیں بتا سکا کہ تم میرے پہ کبھی اعتبار نہ کرتی کہ میں نے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکا. تم ہی مجھے چھوڑ کے جاتی ہو بار بار. میں نے تو تمہیں پتہ نہیں حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا. تم سے جھوٹ بول کے شادی کی، اگر سچ بول کے کرتا تو کرتی نا. اچھا ساری فیملی کہاں گئی؟ تو تم تو نا بالکل ہی گھومی ہوئی ہو. گھر چھڑے ہیں، اب گھر چلے گئے، چلو گھر چلتے ہیں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے. اس گھر جاتے ہیں، فیملی سے ملتے ہیں تو شانزے بھی خوش ہوتی ہے کہ شکر ہے ہماری فیملی پوری ہے. کہتا ہے تم مجھے ڈانٹتی بہت ہو اور مارتی بھی بہت ہو، کیا ساری زندگی ایسے ہی کرتی رہو گی اور ہمارے بچہ جو تیسرا آ رہا ہے اس کے سامنے بھی مجھے مارو گی؟ کہتی میں پاگل ہوں جو ایسا کروں گی، تم ایسی حرکتیں نہ کیا کرو. اب جو ہے نا آرام سے گاڑی چلایا کرو، ورنہ اب اگر ایکسیڈنٹ کا نقلی بھی کرو گے نا ناٹک تو اصلی بھی ہو سکتا ہے. کہتا میں پاگل ہوں جب ایکسیڈنٹ کروں گا، وہ تو میں نے تمہیں بس دیکھنے کے لیے کہ تم مجھے سچ میں پسند کرتی ہو کہ ایویں ہی بس میری پرواہ کرتی ہے، اس لیے اپنے ایکسیڈنٹ کا ناٹک کیا تھا. تو یہ کہانی یہیں پہ ختم، اس سے آگے ہے ہی نہیں، کیونکہ ایسی کہانیوں کا ایسا ہی اینڈ ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.